ہم اسے دوسری آیت کے ساتھ سنائیں گے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب ضرور آپ سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں، آپ ضرور سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔ اب غور کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ غور کیا ہے؟ وہ تأمل کرنا ہے، سوچ بچار کرنا ہے کہ اب ان دونوں آیتوں میں مطلب کیا ہو کہ جس سے دونوں آیتوں کا مطلب واضح ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی ہدایت نہیں دیتا تو دوسری آیت کی تکلیف ہوتی ہے کہ خدا تو فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور نبی رب تعالیٰ نے بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو علماء نے اس کا معنی یہ بتایا کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی نفی فرمائی ہے وہ ہدایت پیدا کرنے کی نفی فرمائی کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، باقی ہدایت دینا تو آپ کا کام ہے، اور کسی چیز کا پیدا کرنا یعنی اس کو عدم سے وجود عطا فرمانا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ اس نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اسی میں پیدا فرمایا۔ تو جہاں حضور سے ہدایت کی نفی فرمائی تو وہ ہدایت پیدا کرنے کی نفی ہے، اور جہاں ہدایت کا اثبات فرمایا وہاں ہدایت دینے کا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قرآن اور سنت کے وہی معانی معتبر ہیں جو علماء اہل سنت نے بیان فرمائے، انہی معانی کا اعتبار ہے جو علماء اہل سنت نے بیان فرمائے۔ اگر کوئی اور اس کے معنی کرے گا تو اس معنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف وہی معنی معتبر ہوں گے جو علماء اہل سنت و جماعت نے بیان فرمایا۔ تاریخ اسلام میں بہت سے گمراہ فرقے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات باطلہ کی تائید کے لیے قرآنی آیتیں پیش کی، لیکن وہ قرآنی آیتیں انہوں نے اپنی من مانی تعویل کر کے کی، جبکہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مضمون کی تمام آیات کو جمع کرو اور پھر اس سے جو نتیجہ نکلے اس پر عمل کرو۔ آج کل لوگ عموماً یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہاں وہ پکارتے ہو، وہ تمہاری طرح مخلوق ہے۔ اب وہ اللہ کے غیر کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اللہ کے غیر کو مطلقاً پکارنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے۔ اور دعا یدعو اس کا معنی کبھی عبادت کے ہوتے ہیں اور کبھی پکارنے کے ہوتے ہیں۔ اگر مطلقاً پکارنا ممنوع ہوتا تو قرآن یہ کیوں فرماتا والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے۔ جب غزوہ احد شریف ہوا اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے غلب الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کے پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اگر مطلقاً پکارنا شرک ہوتا
تو اللہ تعالیٰ کے رسول کبھی نہ صحاب کو پکارتے. اب پکارنا کون سا شرک ہے وہ قرآن نے ہی بتایا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی معبود کو پکارے لا برہان لہو، تو اس کے بعد کوئی دلیل یقینی نہیں ہے. پتہ چلا کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا اللہ کے سوا یہ شرک ہے. اور محبوب اور مغضوب میں تو فرق ہے. جو رب کا محبوب ہے اور جو رب کا مغضوب ہے دونوں میں فرق ہے. ایک وہ جو رب کی بارگاہ سے راضی ہوا اور ایک وہ جو رب کی بارگاہ کا مقرب ہوا، دونوں میں فرق ہے. اور کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا اور ہے اور کسی کو محبوب سمجھ کر پکارنا اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسے نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کا ایک معنی تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات شریفہ کے ساتھ پکارو. یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات شریفہ کے ساتھ حضور کو پکارو. اور دوسرا معنی یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ اگر کسی نے یاد کیا تو جی چاہا تو جواب دے دیا، جی چاہا تو نہ دیا، بلکہ حضور کا پکارنا تو ایسے ہے جب وہ تمہیں بلائے تم کا حاضر ہونا فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ. یہاں پکارنے کا فرمایا تو اب مطلقاً پکارنا تو شرک نہ ہوا. تو قرآن کریم کی آیات میں یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے غیر کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. اللہ کے غیر کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک ہے. اور اگر معبود سمجھے بغیر پکارے اب شرک نہ ہوا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ کر پھر فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں. تو کن کو پکارا جا رہا ہے؟ ان پرندوں کو جو ذبح ہو چکے جس کا قیمہ کیا جا چکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پکارنے کا حکم فرمایا. اب اس سے ان لوگوں کی غلطی بھی ظاہر ہو گئی جو کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کم زندوں کو پکار رہے تھے، وہ تو مردوں کو بھی تو وہ آواز دے رہے تھے. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، کہ تم ان کو آواز دو وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئے. اور رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ تم لوگوں کو آواز دو کہ وہ حج کے لیے آئیں، پیدل بھی آئیں یا سوار بھی آئیں. تو تفسیر میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. جتنی جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ کعبہ شریف کا حج کریں گے، حاضری دیں گے. تو قرآن کریم کی آیات نفی اور اس بات پر جو مشتمل ہیں ان سب پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. تو یہ میں نے چند مثالیں دی قرآن کریم کی آیات کی کہ ایک جگہ نفی اور دوسری جگہ اس بات، اور دونوں باتیں برحق اور دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، یہود کے بارے میں کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو پورے قرآن پر ایمان رکھنا فرض ہے. تو اس کی جو نفی ہے وہ بھی برحق ہے، اس کا جو اس بات ہے وہ بھی برحق ہے. اب قرآن کہتے کس کو ہیں؟
علماء فرماتے ہیں القرآن اسم لللفظ والمعنی، قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معانی کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے امت میں حفاظ کرام کا ایک کثیر طبقہ ہر زمانے میں موجود رہا۔ وہ قرآن کے الفاظ کو یاد رکھتے ہیں اور قرآن کے معانی کے لیے علماء حقانی، علماء ربانیین ہمیشہ ہر دور میں موجود رہے جو قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت یوں فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر زمانے میں جلیل القدر علماء رکھے اور حافظان قرآن رکھے جو قرآن کے الفاظ کو بھی یاد کرتے ہیں اور قرآن کے معانی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم وہ باعظمت کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب قرآن کی ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک قرآن کی ہوتی ہے تعبیر، اور ایک قرآن کی ہوتی ہے تحریف۔ تحریف تو حرام ہے، یعنی قرآن کریم کے معانی کو بدلنا یہ حرام ہے، اور قرآن کریم کی تعبیر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں معانی متعددہ ہوں، ان میں سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا، یا صرف و نحو اور بلاغت کے ذریعے قرآن کریم کے نکات کو بیان کرنا، تو یہ منع نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن کی تفسیر، یعنی قرآن کریم کی آیات کے شان نزول کو جاننا، قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کو جاننا، اور اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت پہلے حکم کو منسوخ کرنے والی ہے، کون سی آیت کا حکم منسوخ ہے۔ اس کو آدمی قیاس سے، اندازے سے، اٹکل بچوں سے نہیں جان سکتا، اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے، اور وہ نقل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیان کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے بیان کیا، تابعین سے تبع تابعین، ہر آنے والی نسل نے اپنے سے پہلے لوگوں سے قرآن کریم سمجھا۔